ابھی بھائی آج کا آخری سوال ہے. ہمارے انڈیا پاکستان کے کلچر میں عموماً شادی بیاہ کے موقع پر دلہا اور دلہن کو سلامی دینے کا رواج ہے، لیکن لین دین میں ایک خطرناک پہلو بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی خاندان نے دوسرے خاندان کی شادی پر 1000 روپے سلامی دی، اور جب پہلے خاندان کی شادی کا وقت آیا تو دوسرے خاندان نے 500 روپے دیے، تو صرف اس بات پر دونوں خاندانوں میں بغض و اناد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پلیز اس حوالے سے بھی عوام الناس کی اصلاح فرمائیں. پلیز کیا کریں جی، بات یہ ہے کہ یہ جہالت ہے. وہ پنجاب میں تو کہتے ہیں پاجیاں ہوندیاں نے، تو اسلام سے تو انہوں نے صرف نام ہی اخذ کیے ہیں کہ عبداللہ عبد الرحمن، باقی تو اسلام کی کوئی بات نہیں انہوں نے مانی ہے. اور اس کا ثبوت ہی یہی ہے. سلامی کی رسم جائز ہے، کلچرل ایک اچھی چیز ہے. ایک نیا میاں بیوی جوڑا بنا ہے اور آپ فائنینشلی ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ چلو یار یہ اب یہ نیا گھر آباد کر رہے ہیں تو کوئی بیسک نیڈز کی چیزیں یہ سلامی کی برکت سے خرید لیں گے. کئی لوگ عمرہ کر لیتے ہیں، یہ کلچرل چیزیں، ان کو اسلام برا نہیں سمجھتا. لیکن اگر یہاں پہ ایک وہ کاغذ پیسے لے کے بندہ بیٹھا ہوا ہے منشی، اور وہ نوٹ کر رہا ہے کس نے کیا دیا کس نے کیا دیا، تو اس کا آسان حال ہے کہ آپ دیں کوئی نہ. جب اس نے یہ کہنا ہے ہم نے 1000 دیے تھے، اس نے 500 دیے، آپ دیں ہی نہ. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں جی وہ نہیں دیں گے، تو وہ کہیں گے کھانا بھی کھا گیا، کچھ دے کے بھی نہیں گیا. ٹھیک ہے، تو بعد میں جا کے پھر بعد میں کسی وقت میں جا کے 500 گھر جا کے پکڑائیں تو میرا معاملہ سیدھا ہو جائے گا. اصل میں غصہ اس وقت چڑھ رہا ہوتا ہے جب وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. کسی کا 1000 ہے، نیچے 500، کسی کا 300 آ گیا، وہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. گھر جا کے بعد میں 500 دیں اگر آپ نے 500 ہی دینا ہے. اور اگر آپ نے 1000 لیا ہوا ہے اور آپ میرا تو خیال ہے 1000 لیا ہے تو 2000 بھی دے سکتے ہیں، اگر تو دیں. اس نے سلوک کریں کسی کے ساتھ. اچھا وہ 1000 سے 500 پہ تو ناراض ہوتے ہیں، اگر 1000 والا 2000 دے جائے تو اس سے خوش بھی ہوتے ہیں. چنڈا چڑھا دے نا ہوتا، انہوں ٹیکسٹ میسج کر دینا کہ جناب مہربانی فالتو دے گئے ہو. کوئی نہیں کرتا سر، انسان کبھی بھی خوش نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بہرحال اگر کوئی اس نیت سے یعنی پیسے لے رہا ہے کہ میں بعد میں اتنے ہی دوں گا، تو یہ تو پھر بڑی عجیب سے کلچر ہے، تو غلط ہی ہے. یہ ویسے عمومی طور پہ یہ چل رہا ہے. شکر ہے ہمارے خاندان میں تو ایسا نہیں ہے. تو جہاں جہاں پہ چل رہا ہے اس کلچر کو چینج کرنا چاہیے جی. غلط ہے، نہیں لکھنا چاہیے، پردے ہی رہنے دیں. اور اسی لیے تو لوگوں نے آج کل لفافے نکال لیے نا کہ بائی لکھ دے رہو. تو آپ لفافہ دے دیے اگر اس کے بعد نام نہ لکھا کریں. ٹھیک ہے نا. خاندان کے جو غریب افراد ہیں ان کے لیے پھر یہ ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ ہاں بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے. تو بس ٹھیک ہے، آپ لین پھر اس لیول کا نہ لوگوں کے ساتھ رکھیں کہ آپ 1000 نہ لیں اس وقت کہ کل کو آپ نے 500 دینے ہیں تو آپ 1000 نہ لیں. کئی لوگ ہیں اسلامی، ہم ان کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ بہت زیادہ دے رہے ہیں، آپ کم کر دیں. کیونکہ وہ بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نہیں دے پائیں گے، تو اس ٹائم تو آپ ہاف اپ کر کے لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں. جب اپنی باری آ رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو لینا افورڈ کر رہے تھے، دینا افورڈ نہیں کر رہے تھے. تو اگر آپ کے خاندان میں اس لیول تک بگاڑ آیا ہوا ہے نا، پھر مہربانی کر کے نا آپ یہ معاملہ اٹھائیں نا. اس کو کل دا ایول ان دا بڈ، برائی کو جڑ میں ختم کر دیں. جہاں آپ کو خطرہ ہے آپ پہلے ہی دستبردار ہو جائیں. آپ 1000 لیں نہ 500 لیں، جتنا آپ اتار سکتے ہیں. اور لکھنا ہی چھوڑ دیں، بہتر یہ نہیں ہے. نہیں ہم تو کہتے ہیں یہ ہے ہی غلط ہے، ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن میرے کہنے پہ چھوڑنا تو کوئی نہیں انہوں نے، تو چھوڑ دیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن سر انہوں نے یاداشت بھی بڑی ہوتی ہے. جی جناب یہاں پہ منڈی میں آپ چلے جائیں، کتنے آڑتی بیٹھے ہوئے چٹے ان پڑھ ہیں اور ملینز کا بزنس آپ کو زبانی لکھوا دیں گے. چونکہ انہوں نے لکھت پڑھت پہ توجہ نہیں نہ دی ہے، تو ان کی وہ کریمنگ والی وہ اس صلاحیت کو نا یوز کر کے نا ان کا وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. یہ زمیندار لوگ آپ دیکھیں چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو ایک ایک چیز یاد ہوتی ہے ڈیٹس کے ساتھ. پھر کیا کرو گے؟ وہ تو تمہیں ہی دسن گے تو جیم اس داڑے اس رنگ دا سوٹ پایا سی، منو یاد ہے جدو تو منو سلامی دے کے گیا سے. ان کو یہ بھی یاد ہوگا. روٹی بھی تو نال ایک منڈا بھی فالتو لایا سا تو میں لکھیا سی کہ ایک فرد آئے تو بچہ بھی اپنا نال لے سی. وہ یاداشت دا تسی کچھ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں یہ شادی بیاہ کے موقع پہ ہر شادی پہ عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ نیا سوٹ بنایا جائے. کیوں؟ عورتیں جو ہیں یہ بیسیکلی دنیا دار ہوتی ہیں. دیندار سے دیندار عورت بھی دنیا دار ہوتی ہے. اسی لیے صحیح مسلم حدیث ہے نا کہ دنیا متاع ہے اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. یعنی برتنے کی چیز ہے نا ایک.
تو یہ عورتیں نئے سوٹ اس لیے سلوا رہی ہوتی ہیں کہ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی فنکشن میں سال بعد بھی گئی اور وہاں پہ وہی آنٹیاں آئیں ہوئی، وہی سہیلیاں آئیں جو اس شادی میں بھی تھی، تو وہ پہچان لیں گی یہ وہی سوٹ ہے، اور وہ پہچان بھی لیتی ہیں، کیونکہ یہ آنٹیاں یا سہیلیاں گئی اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ دیکھیں کس نے کس کلر کا سوٹ اور وہ پہنا ہوا تھا، اس لیے وہ اوائڈ کرتی ہیں، اور نہ صرف پہچانیں گی بلکہ وہ کہنے سے بھی آر محسوس نہیں کریں گی، وہ کہہ بھی دیں گی تو وہی سوٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو کہہ کے سائڈ پہ ہو جائے گی، بعد میں شامت آئے گی ادھر جڑے تھی۔ تو میں خامدوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ کی بیوی یہ کہے نا کہ اس شادی پہ نیا سوٹ سلوانا ہے، تو جو بعد میں دنگا فساد ہونا ہے اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سلوا ہی دیں، کیونکہ اگر کسی نے مینا مار دیتا تو عورتیں تو ماشاءاللہ صبر تو اس طرح کے معاملات میں کم عورتوں میں ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ پھر اس کا اظہار کر ہی دیتی ہیں، اور عورتوں کو خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ یا تو اتنی دیندار ہو جائیں کہ ان لوگوں کی چیزوں کی پرواہ نہ کریں، جو کوئی بات کرتا ہے کرتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا کر لے گا کوئی۔ آپ دیکھیں جو دیندار فیملیز ہیں نا، ان سے جو ان کے رشتہ دار ہیں نا، وہ کچھ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں یار وہ تو پتہ ہے بڑے ڈاڈے ہیں، وہ نہیں چیزیں بلیو کرتے، ان کو اسی طرح ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے، جو ذرا سے ڈھیلے پڑتے ہیں نا ان کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ یعنی میرے معاملے میں یعنی ہمارے خاندان میں اگر کہیں مکس گیدرنگ ہوگی تو میں نے نہیں جانا، اور انہیں برا بھی نہیں منانا ہے اس بات کا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ نہیں اس کو کرے گا۔ تو کئی جگہ پھر وہ فنکشنز ایسے ارینج ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ وہ علیحدہ ہوتا ہے معاملہ، میں تو خیر حتی الامکان کوشش کرتا ہوں نہ ہی جاؤں، وہاں پھر اور تماشے شروع ہو جاتے ہیں سیلفیوں والے، تو اس لیے میں پھر پبلک گیدرنگ کو اوائڈ کرتا ہوں آخری درجے تک۔ اگرچہ لوگ مجھے حدیثیں سناتے ہیں کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا واجب ہے، دعوت ولیمہ قبول کرنا واجب ہے، جان بچانا فرض ہے، ایمان بچانا فرض ہے۔ جہاں پہ یہ خطرہ لاحق ہو جائے تو وہاں پھر فتنے والا رول اپلائی ہوگا، یہ ذرا دیکھنا ہوتا ہے آپ نے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے عائشہ تیری قوم اگر نئی نئی جھالیے سے نہ پھری ہوتی تو میں ابراہیمی بنیادوں پہ کعبے کو داخل کر دیتا، حتیم کو بیچ میں کر کے تو ریکٹینگولر بنا دیتا، لیکن مجھے اس چیز کا خطرہ ہے کہ یہ لوگ کہیں گے اس نے کعبہ ہی توڑ دیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے سنت ابراہیمی چھوڑ دی فتنے کے ڈر سے۔ آج اگر ہمیں کسی معاملے میں فتنے کے ڈر سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے نا تو وہ جسٹیفائی ہے۔ اسی کے تحت ہم نے چندے والا سلسلہ یہاں ختم کیا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ پیسہ جب انوالو ہوتا ہے، پیسہ انوالو ہو جائے، شہرت انوالو ہو جائے، عورت انوالو ہو جائے تو آڑا بیڑا غرق، اور اگر یہ تین چیزیں انوالو نہ ہو، دنیا کے سارے شیاطین مل کے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کی تائید آپ کے ساتھ ہوگی، کیونکہ اللہ کی تائید اٹھتی اس وقت ہے جب آپ شیطان کو خود آنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ سورہ زخرف میں آیا تھا نا کہ جو لوگ رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں اللہ ان پہ شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں پھر شیاطین سے آپ کی حفاظت رہتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟